بہت جوش اور خروش سے تیاریاں جاری ہیں۔ آئیے سب سے پہلے تو اس بات کا جائزہ لیتے ہیں، چاہے ویلنٹائن ڈے ہو یا مدر ڈے ہو یا فادر ڈے ہو، چاہے انڈیپینڈنس ڈے ہو یا کوئی بھی ڈے ہو، سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لے لیتے ہیں کیا اسلام نے دن منانے کا کوئی تصور ہم کو دیا ہے؟ کیونکہ بات تو تبھی آگے چلے گی جب یہ معلوم چلے گا کہ جی اسلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ دن منایا جائے، مدر ڈے ہو کہ فادر ڈے ہو کہ لیبر ڈے ہو، ویلنٹائن ڈے ہو کہ انڈیپینڈنس ڈے ہو۔ بات تب ہوگی کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں دلیل کتاب و سنت سے چاہیے، اور مسلمان تو مسلمان ہیں الحمدللہ، کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ہر چیز میں دلیل ہمیں قرآن اور حدیث سے چاہیے۔ یہ اہل حدیث کا ترہ امتیاز ہے اللہ کے فضل سے کہ وہ بغیر قرآن و حدیث کے، بغیر کتاب و سنت کے کوئی بھی بات قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو آئیے کتاب و سنت سے پہلے اس بات کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ آیا اسلام نے، دین اسلام نے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نے کیا دن منانے کا کوئی تصور ہم کو دیا ہے؟ جواب ملتا ہے ہرگز نہیں۔ دین اسلام میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین میرے نبی کے اوپر مکمل ہو چکا ہے، اور اسی طرح سے سورۃ الحشر میں رب رحمان نے یہ کہہ کر ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ لوگوں جس چیز کی تعلیم تمہیں نبی دے دے، جو چیز تمہیں نبی سکھا دے وہ لے لو، جس چیز سے نبی روک دے رک جاؤ، بس یہی دین ہے، دوسری کوئی اور چیز دین نہیں ہے۔ جو تعلیم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دیں گے بس وہی دین ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آئیے میں آپ کے سامنے ایک ایسے دن کی مثال پیش کرتا ہوں جو اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا دن تھا۔ یہ وہ دن تھا کہ جس دن کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھ میدان کے اندر یوں پھیلا دیے تھے۔ اس دن کا نام ہے یوم بدر۔ اس دن کو کہتے ہیں بدر ڈے۔ یوم بدر کے دن ایک طرف کفار اور ایک طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کے ماننے والے 313 افراد۔ یہ 313 افراد بے سر و سامان، نہ ان کے پاس لڑنے کو تلواریں تھیں، نہ ان کے پاس گھوڑے تھے، نہ اسباب تھے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری قوت کو لے کر بدر کے میدان میں آ گئے اور اللہ کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا۔ ہاتھوں کو پھیلا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رب رحمان سے اپیل کی، اے اللہ اگر آج یہ 313 مغلوب ہو گئے، ربا قیامت تک اس دھرتی پر تیرا نام لیوا کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ ان 313 کی مدد فرما۔ اور پھر رب رحمان نے ان 313 نہتے اور کمزور لوگوں کی مدد فرمائی اپنے فرشتوں کے ذریعے سے۔ یہ 313 بدر کا معرکہ جیتتے ہیں۔ اللہ کی قسم اس کے بعد اگلے سال پھر 17 رمضان آتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی تاریخ کی کتاب میں نہ پڑھا ہوگا، نہ آپ نے کہیں سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی اور نبی کے ماننے والوں نے بدر ڈے منایا ہو۔ بہت بڑی خوشی تھی میرے بھائی، کوئی معمولی خوشی کا دن نہیں تھا۔ اور 17 رمضان کے دن اللہ کی قسم ایک طرف کفار، ایک طرف میرے نبی کے ماننے والے، نبی اور نبی کا کلمہ پڑھنے والے، بے سر و سامانی کا عالم تھا، لیکن اس کے باوجود رب رحمان نے ان کو فتح دی۔ کتنا بڑا خوشی کا دن تھا۔ کیا آپ نے سنا کہ آئندہ سال، اگلے سال کسی نے یوم بدر ڈے منایا ہو؟ آگے چلیے، یہ مکہ ہے نا میرے محترم بھائیوں، اس مکہ سے میرے نبی اور نبی کے ماننے والوں کو رات کی تنہائی میں ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اس مکہ کو اللہ کے نبی کا چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا تھا۔
یہ مکہ میرے نبی دیکھ رہے ہیں بیت اللہ کو اور کہہ رہے ہیں بیت اللہ تجھے چھوڑ کر جانے کا دل تو نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں کہ یہاں کے رہنے والوں نے اتنے ستم ڈھائے ہیں، مجبوراً ہجرت کا رستہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے۔ اس مکہ کو چھوڑ کر اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ مدینہ چلے گئے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ کو معلوم ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چھوڑنے کے غم کے اندر بیمار ہو گئے۔ اتنا غم ہوا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ بیمار ہو گئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود مکہ چھوڑنے کے غم کے اندر بہت مبتلا تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کو محبت تھی۔ آبائی وطن آبائی شہر سے کس کو محبت نہیں ہوتی، میرے نبی کو بھی اتنی ہی محبت تھی۔ آج میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتح کی حیثیت سے مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ کون؟ وہی نبی کہ جس کو راتوں کی تنہائی کے اندر ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا۔ یاران غار ابو بکر کے ساتھ اللہ کے نبی ہجرت پر مجبور ہوئے تھے، وہ آج اللہ کی قسم اسی مکہ کے اندر میرا نبی فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہا ہے۔ کبھی کسی نے سنا اس کے بعد اگلے سال کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ ڈے منایا ہو؟ کبھی کسی نے سنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی فتح کا جشن اگلے سال منایا ہو؟ نہیں میرے محترم بھائیوں، وہ بدر کا معرکہ ہوا، اللہ کے نبی نے اگلے سال بدر ڈے نہیں منایا۔ مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی نے مکہ کی فتح کا جشن اگلے سال نہیں منایا۔ آج ہم کن تعلیمات کے اندر لگ گئے ہیں میرے محترم بھائیوں؟ آج ہماری تعلیمات، آج یہ دن مناؤ، اب وہ دن مناؤ، اب یہ دن مناؤ، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ در حقیقت ایک یہودیوں کی، کافروں کی سازش ہے جو میں آپ کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتا ہوں۔ کافروں نے اسلام کے مزاج کو دیکھا کہ اسلام کا مزاج کیا ہے۔ اسلام کا مزاج در حقیقت یہ ہے کہ اسلام دن بنانے کی تعلیم دیتا ہے، منانے کی تعلیم نہیں دیتا۔ یہ فلسفہ سمجھیے گا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کے ماننے والے دن بناتے چلے گئے، دن بناتے چلے گئے، دن منانے پہ انہوں نے توجہ نہیں دی۔ آج کفار نے ہم کو دن بنانے کے بجائے دن منانے میں لگا دیا۔ میرے نبی نے بدر کا میدان جیتا، پھر احد کا میدان ہو گیا، احد کا جیتا خندق آ گیا، خندق سے نکلے تبوک آ گیا، فتح مکہ آ گیا اور یرموک۔ جتنے بھی دن بناتے بناتے چلے گئے، تاریخ رقم کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ میرے محترم بھائیوں اسلام تقریباً دنیا کے اوپر نافذ ہو گیا۔ آج میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ یہودیوں کی سازش میں آ گئے۔ کبھی ویلنٹائن ڈے، کبھی مدرز ڈے، کبھی فادرز ڈے، کبھی لیبر ڈے، کبھی انڈیپینڈنس ڈے۔ وہ میرے محترم بھائیوں مسلمانوں کی یہ تعلیم نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ مزاج نہیں ہے کہ مسلمان دن پر دن مناتا چلا جائے۔ مسلمان کی تعلیم ہے، اس کے آقا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رستہ دکھایا کہ نئے سے نئے دن بنانے ہیں، تاریخ رقم کرنی ہے، ملکوں کو فتح کرنا ہے۔ وہ ہم نے کیا کیا؟ دن منانے والوں نے کیا کیا کہ آدھا پاکستان بھی کھو دیا، آدھا پاکستان بھی ہم نے کھو دیا، اور ایک حصہ کشمیر کا آج تک ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے، اور ہم دن پہ دن منائے جا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اب یہ ویلنٹائن ڈے آ گیا۔ اس ویلنٹائن ڈے کی